بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گھر کے مسائل کیسے حل ہوں گے، بیماریاں کیسے جائیں گی، تکلیفیں کیسے جائیں گی جب نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے ایک تو نماز ہی پڑھتے، دوسرے نماز کو سیکھتے بھی نہیں ہیں، نماز آتی نہیں، اللہ معاف کرے۔ کیا ہم ترقی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اوپر کو جا رہے ہیں؟ کیا ہم کامیابی کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، نماز جس کی نماز نہیں اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور 4 امام ان کے فتوے ہیں، جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کے اوپر ان کے فتوے ہیں۔ یہاں تک فتوے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے اس بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن اختلافی مسائل سب کے پاس موجود ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ اور آج ہم ایک بہت بڑا نام پیش کرتے ہیں، جی ابلیس نے جی سجدہ نہیں کیا تھا۔ کبھی غور کیا کہ اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اور وہ قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا گیا۔ اور ہم ایک دن کے اندر کتنے سجدوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی کہ ہم ایک دن کے اندر کتنے سجدے جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہی کہ تو ہی مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو رد کر دیا گیا۔ یہ حکم خدا نہیں ہے نماز پڑھنا۔ خدا را ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی حالت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں نہ سوچ سکے تو معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ أَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کہتا ہے اللہ کا، لوگوں خود بھی بچ جاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لیکن نہیں سمجھ آتی۔ بہت سارے علماء کرام یہ مسائل کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن نہیں سمجھ آتی۔ کہتے ہیں جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اور مومن آدمی کے دل کے اندر یہ ہوتی ہے میری نماز جاری، میں نماز پڑھ لوں۔ لیکن اسے کہا جاتا ہے نہیں اب نماز کا وقت نہیں ہے۔ پتہ چل جاتا ہے اس کا تعلق کیا ہے۔ آج ہمیں بس دنیا کی دوڑ لگی ہے، اور معاملہ کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا بہتات کی ہرس نے، حتیٰ کہ جا دیکھی کیا قبریں، کتنی دیر تک بھاگیں گے۔ آخر ایک وقت آئے گا کہ ہم نے لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف۔ تو میرے بھائی اگر آپ کیسا فیل کریں گے ایک بندے کا جنازہ اٹھے اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہ آئے، کوئی نماز جنازہ پڑھے ہی نہ، اتنا عجیب فیل ہوتا ہے کہ لو جی اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی کسی نے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ بندہ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میرے بھائیو وقت ہمارے پاس ہے، ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ اگر ہم بریلوی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے اگر بریلویوں کی مسجد میں جانا، حالانکہ نماز جہاں وقت ہو وہاں پڑھ لینی چاہیے۔ اگر رہی بات کی قبولیت کی تو وہ تو رب قبول کرتا ہے، یہ لوگ
لوگ قبول نہیں کرتے. جہاں وقت ہو جائے اپنی نماز کو ادا کرو. جب بے نماز پر یہ فتویٰ نہیں چلتا کہ جس کا نکاح، آج تک کبھی کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ جناب نکاح نہیں ہوگا چونکہ دولہا جو ہے وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ان کی شادی جو ہے یہ باطل ہے، ایسی کبھی کسی نے نہیں فتویٰ دیا. اور اس کے رزق حلال کے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کی. میرے بھائیو، خدا را میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں. 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ہم ادا کریں، رب کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں نماز پڑھ کے. کوئی مشکل آئے تو نماز پڑھیں. ایک آدمی جنگل کے اندر جا رہا تھا تو سامنے سے ایک آدمی ملا، بعض لوگوں نے کہا اس کا گائیڈ تھا. تو اس نے کہا اب تیری موت کا وقت ہو گیا. اس نے کہا یار جو پیسہ لینا لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا تیرا پیسہ تو میرا ہی ہے لیکن تمہیں میں ماروں گا. اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. کہنے لگے کہ وہ نماز پڑھنے لگ گئے. انہوں نے نماز پڑھی 2 رکعت. نماز کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو وہ دیکھتے کیا ہے کہ سفید گھوڑے کے اوپر ایک سفید کپڑوں کے اندر ایک آدمی ہے جو تیزی کے ساتھ آیا اور آ کے اس نے اس آدمی کا سر اتار دیا. کس کی بدولت؟ کہ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کے آگے اپنا مقدمہ، اپنا معاملہ جو تھا، اپنی جو مصیبت تھی، اپنی جو پریشانی تھی وہ اللہ کے آگے رکھ دی. کہ یا اللہ یہ میری پریشانی ہے، یہ میرا مدعا ہے، میرے مالک اس کو تو اپنی رحمت سے حل فرما دے. تو جب نماز 2 رکعت پڑھی اس کا مسئلہ حل ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ پیش آیا تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی تو اللہ رب العزت نے ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا. مسلمانوں کی تو پہچان نماز ہے. تو میرے بھائیو، خدا کے لیے میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے بن جائیں. گھر گھر کے اندر لوگ نماز پڑھنا. مرد جو ہیں وہ مساجد کے اندر جائیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، پلیتی سے بچ نہیں سکتے، طہارت نہیں ملے گی. تو میرے بھائیو پھر بیماریاں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، الجھنیں آئیں گی. اور جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. خدا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے کتنا کیا ٹائم لگتا ہے نماز کے لیے. ہم نماز پڑھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا رستہ ہے. اور جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. تو ہم کیوں نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت کے ساتھ، آپ کے تابعین تبع تابعین، اولیاء اللہ صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں. نماز پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر والیوں کو نماز کی تاکید کریں، وہ بھی نماز پڑھیں اور نماز کے اوپر زور دیں، نمازی بن جائیں. جب ہم دنیا کے اندر نمازی بن جائیں گے اللہ ہماری آخرت کا معاملہ آسان فرما دے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھنے والے بنیں اور رب کو یاد کرنے والے بنیں. وما علینا الا البلاغ المبین.